دن اسی طرح گزرتا ہے، پسینہ آتا ہے، ڈاکٹر والا کہنے نے نہ پایا کرو، دل ہی نہیں بڑھتا۔ میری ایک دن بیٹی مجھے کہتی ہے بابا آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ سر مجھے بھی لگتی ہے۔ کہنے کہ بابا پھر آپ کیوں پہنتے ہیں؟ بابو تیری لے ویکھنا وا کہ انہوں نے پسند ہے پھر نہیں لگتی ہے۔ سب آؤ ہے اس پاس، آؤ ہے اس پاس۔ اور میں اسپیشل جن جوان بیٹھے اترو کنی دیر نہ عورتوں لی تیار ہونا جی، کنی دیر نہ عورتوں لی تیار ہونا جی، کنی دیر نہ عورتوں لی اپنے چہرے سجانے جی، کنی دیر نہ عورتوں سج سج کے دسنا جی تیرے میرے مرن تو بعد ایسے بی بی نے فون کر کے مولوی صاحب نے پوچھنا ہے ادھر فرستے نے اینے تیرے لئی کچھ دن بھی اندر نہیں بڑھنا۔ روز میں نے فون آتے میں کہنا واہ بندیا ایس بے وفا نال وفا کردا رہے ہیں، اور انہوں نے وفا ہی نہیں کیتی تو آیا بھی نہیں تے تیرے لیے ہوندے ہوندے سے ایس بی بی نال وفا کیتی ہے۔ اس لیے رسی بڑا ہے لوکاں لئی تیار ہو لیا، انہاں ہونا واسطے تیار ہوئی۔ اس دن سونی داڑھی رکھ کے سر تے سونی پگ بن کے درود شریف پڑھ کے مدینہ پاک روحانی چٹھی روحانی عرضی، اور بس یہی عرض کرنا ہے سونے ہو ساری عمر لوکاں لی تیار ہوئے ہیں، آج آپ لی تیار ہوئے ہیں، نگاہ کرم فرماؤ سونا لگڑ رہے آئے انہوں نے سونا پڑھتے نہیں آلہ حضرت کا کلام، ہم آئے یہاں تمہارے دیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، آئے ہونا لئی ہیں ہو رہا تھے کی مقصد آڑنا آئے ہونا واسطے ہیں، جو ہونا لئی آئے ہو تو پھر ہونا دے ہو کرو اپنی بیویاں نال پیار، لیکن ایک حد تک یا اندہ پیار تے نہ کرو تے اللہ بھی ناراض تے اللہ دے رسول بھی ناراض کرو پیار۔ اور ایک اتھے لکھیا ہے کہ حضرت انہاں نال پیار انہاں نوں ناراض کر کے ہی ہونا ہے، حضرت وہ دین غریب ہو دین، لیکن حضرت سب سونا دین کی کیا جڑا آٹا میرے امام نے کھانا ہے نہیں کھانا وہ میں بھی کھانا ہاں، اب امام صاحب بھی نہیں کھائیں گے، گھر والے بھی نہیں کھائیں گے، فقیر بھی نہیں کھائے گا، تو ان آٹے دا کرنا کی ہے؟ وہ لکھیا ہے کہ گھر دے نے آٹا دریائے دجلہ سٹ چڑھیا، امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں تھا، پوچھا آٹا کتنے گیا؟ عرض کی تھی امام صاحب تسی بھی نہیں کھانا اسی بھی نہیں کھانا۔ فقیر آیا انہوں دسیا، وہ کہندے آٹا میرے امام پاک نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا، تو یہی آٹا دجلہ سٹ چڑھیا۔ فرمایا یہ کیا ظلم کیا، اب تک تو وہ آٹا دریائے دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی دجلہ کی مچھلیاں بھی نہیں کھائے گا۔ یہ ہے معیار ولایت، یہ ہے معیار ولایت، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جڑا ولی ہوئے گا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا، جڑا ولی ہوئے گا اللہ کھلو ٹڑن، اور جو جتنا زیادہ متقی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اتنا قریب۔ دیکھنا کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا اکرمکم عند اللہ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ۔ لیکن کیونکہ پتر وہ ادھا ہی بیان ہویا تے اس موضوع تھلے علم تے اونجی دب بھی گیا، اس کا پہ جو نتیجہ نکلا وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، مدارس ویران ہو گئے، علماء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے انہیں آپ سے چھپا ہے نا۔ آگے اندر بھی حضرت سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت اتنے علمی نام ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ بیان ہی نہیں موضوع ہوا یہ والا کہ علم اور علماء کی شان کیا ہے۔ علم اور علماء کی ایسی شخصیات موجود ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت، حالانکہ سوکھا کام نہیں ہے بخاری شریف زبانی یاد کرنا، بخاری زبانی یاد ہے، ایسی شخصیات موجود ہے، ریاض الصالحین وہ 40 سال ہو گیا پڑھا کر زبانی یاد کر، ایسی شخصیات ہے، کئی درسی زبانی یاد ہے۔ میں اللہ وسلم میں تقریر کے لیے گیا تو میں حضرت کی زیارت کے لیے چلا گیا، تو تقریر پہ ظاہر ہے میں لیٹ پہنچا، تو وہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ پوچھتے ہیں مجھے حضرت وہ آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے، میں نے دسیا میں حضرت کے پاس بیٹھا، اچھا سانوں نہیں پتا، شہر والے ہی نہیں جانتے کتنا بڑا علمی نام موجود، کیونکہ یہ موضوع
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے نیچے چپ. حالانکہ حضور نبی علیہ السلام اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر، انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر، انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر. اور پھر کیا فرمایا وعلی بابوہا، اور میرا علی ادا دروازہ ہے. لیکن علم یہ موضوع، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ حضرت مدارس کا کیا حال ہے، کس طرح چل رہے ہیں. لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، آئے کام کر رہے ہیں، بھی کام کر رہے ہیں، جڑا کرنے والا کام ہے وہ کرن. اس لیے چلو اس دن شاہ صاحب نے فرمایا تھا، وہ شاہ صاحب کا درد اس کا کچھ حصہ ابھی بھی میرے سینے میں موجود ہے. چلو آج میں کہہ دیتا ہوں، سب ہاتھ جوڑ کے بھی ایک ایک پتھر ایک ایک تیتے دیو نا یار. حالا حضرت ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی، ساڑی جان بکریاں نال ہی چھوٹ گئی. جے کتے پتر مانگ لیا ہوندہ تو کی کرنا دے؟ ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی. پیسے بھی ہونا دے، توفیق بھی ہونا دے، یا بکرا ذبح کرو، گوشت بھی آپے کھاؤ، کلیجی بھی آپے کھاؤ، کل بھی تاڑے ہی کام آئے گی. کیا مال کا کرم کی ہوگا؟ فرمایا جننے اتے وال نہیں ہوتے تاڑے گناہ بخش دیاں گے. ساڑی جان بکریاں نال تے جے پتر کتے آرڈر بچیاں دا آ جاتا تے پھر اس لئی سستا سودا جے، سودا سستا جے، ایک ایک پتر تے ایک ایک دی. باقی تے حضرت جی مندہ تے آئی ہے. یہ لکھا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کیا. آپ نے جواب عطا فرمایا. پوچھا ملک الموت کیویں آنو ہے؟ زیارت کرنی کہ کوئی اور بھی مقصد ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی سی، ہوتے ہو گئی، ایک اور مقصد ہے. فرمایا وہ کی؟ اللہ پاک نے آپ دی روح مبارکہ نو قبض کرنے بھی بھیجیا. فرمایا جا کے میری طرف اللہ دی بارگاہ عرض کرو. قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم ساڑھے خلیل نے. فرمایا جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرو. قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا. جناب ملک الموت اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا نہیں. فرمایا جا کے پھر میرے خلیل کو میری طرف سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. دوست کو انکار ہے نہیں کرتا. باقی حضرت ہے رب خلیل دیاں گلاں نے، باقی اسی تے انکار ہی کیتا. جداڑی لی آکھیا انکار، نماز لی آکھیا انکار، قرآن لی آکھیا، محبوب دی غلامی لی آکھیا تہجد لی آکھیا انکار. کیا سب تو بہتا ساڑا ذکر کرنا ہے انکار. فرمایا ساڑے سوڑے تے درود پڑھنا ہے انکار. فرمایا میرے محبوب دی اہل بیت نال مودت رکھنی ہے انکار. میرے محبوب دے صحابہ دا کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے انکار. مسائل چنگا سلوک کرنا ہے انکار. لال کھانا ہے انکار. اسی تے انکار ہی اسی تے. لیکن یہ جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے، فاتح ایران ہے، اور رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے ہیں. اور حضور نے خوش ہو کے فرمایا تھا لیا ہو جے کسی کو لائندہ ماموں ہے، جرنیل سے ابھی ہیں، جرنیل سے ابھی ہے. یہ لکھا ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور احد کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا تھا اللہ آج تو بعد میرا ساتھ جو تیرے کلو منگے انہوں دے چھڑی. مستجاب الدعوات سے ابھی تھے، ہر دعا قبول ہوتی تھی ان کی، اکھاں جانتی ہیں. انہوں نے کی کیتا؟ مکہ شریف آ گئے. حج کے ایام تھے، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے، جید صاحب ویکھ دے کی نے او حضرت سعد جڑے اپنی تلوار نہ کافراں نے دھونا اڑا دے سن، اج جنی دیر کو انگل نہ پڑے ٹر بھی سکدے. ہن سارے نے عرض کی تھی سعد
پہلی گل تے ہے جیڑی جگہ بیٹھے ہو یہی مقبول ہے، تے دوجی گل ہے تسی جگہ دے محتاج بھی نہیں، جتھے دعا کرو تہاڈی قبول ہونی، تے اکھاں کیوں نہیں منگدے؟ فرمان لگے مینوں میں دسو مینوں انہاں کنے کیتا؟ سارے نے کہا جی اللہ پاک نے۔ فرمایا جو انہاں کر کے راضی ہے تے ساتھ بھی انہاں رہ کے راضی، جے سونا میرے پتر اسی کتنے مزے لائے نے بندگی دے۔ میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا نا حضرت لاہور، تو ماشاءاللہ حضرات بیٹھے ہیں، جب بندہ درس نظامی پڑھتا ہے نا تو ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ خط بڑا اچھا ہو، ویسے تو ہو ہی جاتا ہے حضرت، وہ انیاں گردانہ لکھنیاں پہنیاں نے وہ آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ درس نظامی میں لکھنے کا کام بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے ذرا زیادہ شوق تھا، تو میں ایک بزرگ تھے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف سے وابستگی تھی، اور عاشق تھے حضور غوث پاک، جمیں حضرت علاقے دا نام ہے جام کے چیمہ، جگہ دا نام کچھ اور سی، لیکن حضرت غوث پاک نہ عشق سی، انہوں نے جگہ دا نام بدل کے کوچہ غوثیہ رکھ چھڑیا۔ کتابوں میں نام کچھ اور تھا، بولنے میں نام کچھ، تقریباً سارے کوچہ غوثیہ کہتے تھے، وہ کاغذوں میں نام کچھ اور تھا اس کا۔ عاشق سے غوث پاک نے 11ویں شریف معمول تھا، اور وڈی 11ویں تے پھر پوری شان و شوکت نہ مناندے، وڈی 11ویں شریف پریس وچ ہی نا اسی آپ کے مشیناں چوکو کے نہ تے سیٹ کیتیاں۔ اس وقت مجھے 1.5 سال ہو چکا تھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ان 1.5 سالوں میں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد نہیں۔ اتنا راضی برضا بندہ، اتنا راضی برضا بندہ میں نے دیکھا۔ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی موجود، کبھی نہیں کہا کہ دعا کرائیں، بابا جی پڑھاتے تھے، کبھی نہیں کہا دعا کرائیں، عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، کبھی نہیں کہا دعا کرائیں، عبدالستار سعیدی زیدہ مجدوہ تھے، کبھی نہیں کہا دعا کروائیں۔ ایسا راضی برضا میں نے سنا ہی نہیں کبھی ان کی زبان سے کہ میرے کار اولاد نہیں ہے۔ حضرت صاحب گلے شکوے کرن لی تے نہیں نہ ہے، اسی تے سمجھے اور یہ آئی گلے شکوے کر، حالا گرمی ہے، میرے منہ سے بھی ہے 2 بار نکل گیا گرمی ہے لمحہ پہ، تے پتہ گرمی کیاں گڑی ٹر جانی ہے بھی دیا رہنی ہے، چپ کر مالک دے رنگ دے مزے لائے، بہارو خزاں کم نگاہوں کے وہم مچھے برے سب زمانے نکل علاج میرے کو بھی 2 باری گیا منہ چو، اللہ میں معافی دے۔ مجھے لکھا ہے، یہ کتاب ہے فوائد الفواد، وہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے تو بارش شروع ہوئی، منہ سے نکل گیا ایک گڑے ٹائم دی بارش، فرشتیاں نے لکھ لیا اور لکھا کعبے نے، کیونکہ اعتراض کیتا گیا، وصال ہو گیا، کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی، مرید نے پوچھا حضرت کی بنی، اللہ نے کی عطا فرمایا، فرمایا عطا نو چھڈو، سارے کو رالول کے کو کرو کہ بس پھنس گیا ایک معاملے چ، یا وہ کی ہویا؟ کیا ایک دن بیٹھا تھا بارش شروع ہوگی، بس منہ سے اتنے نکل گیا ہے کیڑے ویلے دی بارش، اور میں روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے دس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ بارش دا صحیح ویلا اس لیے فرمایا بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اس کی وجہ سے پکڑ جائیں گے، کیونکہ اگلے کرن لئی، شکوے کرن لئی، ایک آدھے لئی دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لی زبان، تعریف لی کدے لئی ایسے پتر بڑی احتیاط کریا کرو، نکلا جو میرے کو بھی 2 باری گیا، بہت احتیاط، مالک دی مرضی نہ لے پائی، مالک دی وہ تک حضوری تے آ نہیں گئی ہے، مالک دی مرضی وہ 1.5 سال بعد پتہ بھی کیسے چلا، بڑی 11ویں شریف، حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب تشریف لائے تھے لاہور، دوست کی دعوت پہ وہ بھی 11ویں شریف کا حصہ بنے، 1.5 سال بعد پتہ چلا، دعا بتایا تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے دعا کرنی تھی، جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو آپ کے دوست تھے نا وہ بولے، کہنے لگے جی وہ قادری صاحب کہ گھر اولاد نہیں تو اولاد کے لیے دعا فرمائیں۔ 1.5 سال بعد پتہ چلے وہ بھی کسے دے منہ، اب وہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے بھی اٹھائے سب نے، لیکن قادری صاحب نے چکے نہیں،
تو قبلہ پیر صاحب دعا فرما رہے تھے، دوران دعا ان کی نظر قادری صاحب پہ پڑ گئی، تو انہوں نے ہاتھی کوئی نہیں چکے تھے، تو پیر صاحب کو اچھا نہیں لگا کہ تیری اولاد لی دعا کرنے ہیں تو ہاتھی نہیں چکے، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایسے کہ دعا کے بعد وہ ملے بغیر، ان کے دوست بھی چلے گئے، سارے چلے گئے، میرے تو ظاہر قادری صاحب استاد تھے ایک لحاظ، میں نے سلام لیا، میں بھی چلا گیا۔ اگلے دن میں آیا، عصر سے مغرب میں جایا کرتا تھا، میں آیا، حضرت نے کچھ سبق دیا، وہ میں مشق کر رہا تھا، موڈ اچھا تھا، میں نے کہا حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ تو کہنے کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ میں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے۔ فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلافات اچھانے رہا۔ میں جب کبھی کتابیں کھولتا ہوں اور خود کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے، یار ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح کی زندگی گزار، اولئک کالانعام، اسی تو قرآن کہہ رہا ہے جانور نے، اولئک کالانعام، کھادا پیتا سوتے اٹھے، پھر کھادا پھر پیتا پھر سوتے پھر اٹھے، بس یہی زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے ہماری جانے والا، اس لیے حضرت مائی صاحبہ کا ختم پاک ہے، سیدہ پاک کی اولاد ہے، مجھے تو بس یہی خوشبو آ رہی ہے اللہ کی طرف محبت۔ اگر میں اسی پاک گھرانے کو دیکھوں، میرے مولا مرتضیٰ ساری عمر فقر و فاقے میں کٹی ہے، اور یہ نہیں کہ مجبور تھے، خود یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ کدی حضرت علی نے بھی نبی علیہ السلام کو وظیفہ نہیں پوچھا، مال کو سارے نہ عطا فرمایا، کوئی ساڑھے والی نگاہ کرم کر، کوئی نہیں، کنے دن سید پاک دے کر روٹی سی پکا، کنے دن سید پاک دے کر روٹی، اور یہ نہیں کہ جب خلیفہ بن گئے تو چلو جی اب نہیں، تب بھی یہی انداز ہے۔ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہیں، ذوالفقار ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی علی کلو ہے تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس نہ کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا۔ راضی برضا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آئیں، پہلے سیدہ رقیہ آئیں، دیکھو تو صحیح حضرت حضور بدر لڑنے جا رہے ہیں، بدر کیا ہے، سیدہ رقیہ بیمار، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، حضرت اشارہ فرما دے سیدہ رقیہ اٹھ کے بیٹھ جاتی کہ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے جوے تو راضی، اسے کیسے امتحان دیتے ہیں؟ حضور بدر لڑنے جا رہے ہیں، تھی بیمار، اور اتنی بیمار ہے کہ عثمان غنی کو کہا عثمان تو رقیہ کا ٹھہر، حضور بدر لڑنے چلے گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، فاتح ہو کے واپس آنڈے نے، لیکن کی ہے ادھر حضور آ رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان غنی جناب رقیہ نو دفنا کے باہر آ، پھر ام کلثوم عطا فرمائی۔ 2 شہزادیاں عثمان غنی پاک کے نکاح میں آئیں، لیکن ایک پتر ہویا جنہا نام سی عبداللہ، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی کنیت بھی تھی ابو عبداللہ، لیکن وہ بھی 6 سال دی عمر چ انتقال کر گئی، اولاد ہوئی، سیدہ رقیہ چ بھی اولاد پھر نہیں ہوئی، اور سیدہ ام کلثوم چ بھی اولاد ہے۔ کیسے راضی برضا لوگ، کیسے شانہ والے لوگ، کو رسی تسی چلو چنگے ہوئے تے سادات بیٹھے میں اپنی اولئک کالانعام جانور، پھر فرمایا بل ہم اضل، انہاں نال بھی پڑے ہوئے تسی انہاں نال بھی، اس لئی سادات دا ویڑا ہے اللہ دی طرف آؤ۔ میں جدو اس کاروال روح کیتا ہے مینوں ایہی خوشبو آئی ہے، اللہ دی طرف آؤ، اللہ دی طرف آؤ، حضور دی غلامی دی طرف آؤ اور دین دی طرف آؤ۔ میں آگے اندر بیٹھا تھا تو میں کہا کیسا حضرت، چھوٹے چھوٹے بچے نے حضرت کراچی پڑھنے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے نے کراچی، میرے
محبوب نے غلام دستگیر شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے بیلی جی چلو بیلی بھی میں واپس لے لیں اجمل شاہ صاحب دے شہزادے نے کراچی پڑھن وہ چھوٹا سا شہزادہ بیٹھا ہے ماں انگلینڈ ہے پیو انگلینڈ ہے پتر کلا کراچی پڑھن گے تانوں شاہ جی نے ایویں نہیں کیا پہلے اپنے دتے نے دیر کیا تھا چھوٹی گل ہے حضرت صاحب میرے اتنے سکول گئے ہوں نے دل کچھ ہوں بار بار پوچھنا آ گئے نے گھر آ گئے قربان جائیے سدا دی قربانی تو کتنے بچے پڑھن بھیجے کیا عالم بنن تے نانے دے دین دی خدمت کرن سودا حضرت جی سستا جی سودا سستا جی کر لو سودا وما علینا الا البلاغ المبین